بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور حاضر خدمت ہوں تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب کی ایک ایسی بونگی جس کی وجہ سے چائنا کے سفیر کو وہ بات کرنا پڑی جس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑا نقصان پہنچایا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری ایک بہت ہی خوبصورت رسپانس دیا پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی گاڑی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس پر بہت سارے یہاں پر جو ان کے ٹٹو ہیں، ٹاؤٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں او جناب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، دیکھیں نا یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر محسن نقوی صاحب آج بالکل آ گئے چھلانگے مارتے ہوئے، اور ہم پرچہ درج کر دیں گے، ہم پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، ہم پتہ نہیں ان کا شناختی کا ان کا بلاک کر دیں گے، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے۔ بھئی ان سے پوچھے کوئی محسن نقوی صاحب سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے دور چیف جسٹس میں ابھی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، تب تو آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا، آگ بگولا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یو کے ہے، وہاں پر یہ آپ کی شاہی نہیں چلتی، تو آپ یہاں پر پرچے ورچے درج کر کے اپنے شوق پورے کر لیں۔ وہ میں ساری آپ کو کیا کیا قاضی نے دیکھا اور کیا کیا ہونے دیا وہ ضرور آپ سنیے گا۔ لیکن پہلے میں یہ اسحاق ڈار کی بات بتا دوں کہ ایک تقریب میں اسحاق ڈار صاحب اپنی طرف سے پاکستان اور چائنا کا جو دوستی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، مکھن لگا رہے تھے صدر شی کو کہ جناب انہوں نے کہا مجھے بیجنگ میں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی چائنا کا بندہ جو ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم وہ کاروبار ہی وہاں پہ بند کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان اس کو استثناء ہے۔ اب جناب بات تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی عقل کے مطابق کی، تعریف کرنے کے انداز میں، لیکن جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی اب چائنیز امبیسڈر آ گئے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا جی میں نے ایک بات کرنی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اسحاق ڈار، بالکل کسی طرح سے بھی ہم یہ جو چائنیز باشندہ کسی ملک میں بھی ہو، ہم اس کی حفاظت جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور اگر حالات خراب ہوئے کوئی بھی ملک ہو وہاں پر ہم نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ اتنا بڑا سفارتی جو ڈیبیکل ہے یہ ہونا نہیں تھا اگر یہ بونگی نہ مارتے اسحاق ڈار صاحب تو، لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں اور پتہ نہیں کس کے ساتھ تعلقات ہیں، پہلے وزیر خارجہ پھر نائب وزیر اعظم، اور یہ ساری چوری چکاری۔ دیکھیں وین یو ڈونٹ ہیو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کو نقصان اس وقت پہنچا رہے ہیں، یہ کپڑے شپڑے پہن کے، جیکٹیں پہن کے، اور ٹک ٹاکر، اور یہ سارا برباد کر کے رکھ دی ہر چیز انہوں نے، اور اسی بربادی میں یہ قاضی فائز کی کہانی ہے۔ اور اس میں عامر مغل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، ادھر ادھر سرکاری میڈیا پر لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جی قاضی فائز کی گاڑی پر جو حملہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ٹھڈے مارے ان کی گاڑی کو، دیکھیں جی بڑی پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو بڑی بدنامی ہے۔ لیکن سوچ یہ آ رہی تھی کہ آکسفورڈ میں جب عمران خان صاحب کی چانسلرشپ کی بات ہوئی تو کس طرح انہوں نے وہاں پر ننگے ہو کر پروپیگنڈا کیا، اور تب یہ انہوں نے سوچا کہ یہ عمران خان پاکستانی ہے اور اس کا عزت اگر وہ چانسلر بن گیا تو پاکستان کی ہوگی۔ اور پھر آنکھوں میں وہ مناظر گھومنے لگے۔ بول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چودھری اعجاز کی بیوی نے بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ملازمین کے ساتھ سلوک ہوا، پھر ان کے اپنے گھر مغل صاحب کے مارچ میں یعنی 9 مئی سے پہلے حملہ ہوا، جیسے لوگ آئے سادہ کپڑوں میں، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، 5 معصوم بچوں کو اغوا کیا اور پولیس اسٹیشن میں لے گئے اور پھر ان کو جیل بھیجا، تو کہنے لگے وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ پھر یہ تصور میں آیا کہ سعد اللہ جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، ان کی بیٹی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہوگا، اور پھر جو گل ظفر باغی کے معذور بچے کو کس طرح اغوا کیا گیا۔ الیکشن کے دوران جو امیدواروں کے سیکنڈرز تھے، جو ان کے پروپوزرز تھے، ان کو کس طرح اغوا کیا گیا، اور چپ رہا قاضی فائز عیسیٰ۔ مونس الہی کی والدہ سے کس طرح کاغذات چھینے گئے، نیشنل میڈیا پہ وہ آیا، اور بدتمیزی کے مناظر، وکلا، صحافی، عام شہری، سیاسی کارکن، اور پھر بلوچوں کے اغوا پر جو قاضی فائز عیسیٰ کی خاموشی کے جو مناظر تھے، میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر صادق کے گھر میں توڑ پھوڑ، ملازموں پر تشدد کے مناظر، شفقت عباس اوان، شوکت بھٹی
اور کتنے کارکنوں کے ساتھ بدترین فسطائیت کے مظاہرے. اور پھر آپ دیکھیں 2 سالوں سے جیل میں بند سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اور اس سے پہلے صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور طیبہ راجہ، خدیجہ شاہ، ان سب کے بے بسی کے مناظر جو ہیں وہ گھوم گئے. اور 1.5 سال سے ملٹری کسٹڈی میں جو بند کارکن ہیں ان کے چہرے گھوم گئے. اور پھر زرقا، پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جن کو اغوا کیا گیا، بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ وہ اغوا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جو انہوں نے کہانی بیان کی تو وہ ساری کہانی تازہ آئی کہ یہ اب اس کو اگر گاڑی پہ ٹھڈا لگ گیا تو بڑی تکلیف ہو گئی یہاں پر لوگوں کو، اور یہ جو انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس پر یہ خاموش. اور پھر وہ جو فیاض صاحب ہیں، میں ان کا ذات جو ہے آگے وہ نام میں پروناؤنس شاید صحیح نہ کر سکوں، ان کے بیٹے کے جسم کو جس طرح وہاں سے بال اکھاڑے گئے، جیسے جلایا گیا، اس کی چیخیں کسی کو نہیں سنائی دیں. اور پھر معصوم عباد فاروق کا چہرہ وہ کسی کے سامنے نہیں آیا. پھر عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے ساتھ، اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، خود خان صاحب کے ساتھ 5 دن 6 دن بجلی بند، 10 دن بجلی بند، اندھیرے سیل میں، اور ظلم جس طرح سے ہوا ان کے ساتھ، سولیٹری کنفائنمنٹ جس طرح سے کی گئی، تو کیا پھر وہ مناظر انہوں نے کہا کہ آئے. اور یہ سب کچھ قاضی کے دور میں ہوا. اور جب قاضی کی توجہ اس طرف دلائی گئی، یہ میں اب فقرہ قاضی کا انہوں نے کوٹ کیا بڑا زبردست، اس پر جب یہ سب کچھ بتایا جا رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے قاضی صاحب آپ ایکشن لیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے کیوں ہوتے ہو، یہ کہا قاضی فائز عیسیٰ نے. تو پھر مغل صاحب کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ اس کی مذمت کرنے کے مجمع میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ قاضی صاحب جب آپ لندن پلان کے تحت مل کر یہ سب ظلم و ستم کروا رہے تھے، اور یہ تمام تر ظلم و ستم یزیدیت اور فیشزم اور فرانیت کے باوجود آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، تو آج پھر میرا بھی آپ کو یہی جواب ہے، اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو کچن میں کھڑے کیوں ہو. انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہو. تو یہ جو لوگ آ کے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور یہ محسن نقوی اور یہ سارے وہ ہیں جو فیشزم کے حصے میں شامل ہیں، اس ظلم و ستم میں شامل ہیں، اور اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے. لیکن بات وہی ہے قاضی صاحب، اگر تم گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس کچن میں کیوں کھڑے ہو. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.